دیدہ اور دانستہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سینیسزم قلبیت اس میں پائی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک طرح سے ذاتی مفادات میں ہمارے سیاستدان اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ جو ہمارے سامنے گولز اور مقاصد اور مطمع نظر ہوتے ہیں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے فکر اقبال سے بے اعتنائی دکھا رہے ہیں، بلکہ ان کی عقل پہ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ نفسا نفسی جو ہے اور سب سے آگے میں ہوں اور فلاں کو زخ پہنچاؤ، فلاں جو ہے سیاستدان اس کی ٹانگ کھینچو، فلاں فرقہ جو ہے، فلاں طبقہ جو ہے، فلاں مسلک دین جو ہے، آپس میں فرقہ بندیاں ہیں، دیوبندی، چکڑالوی، یہ وہ اس قسم کے فسادات ہو رہے ہیں، سنی شیعہ. تو یہ کب تک یہ کوئی پنپنے کی باتیں ہیں؟ جیسے کہ علامہ نے کہا ہے، یہ تو کہو کہ مسلمان بھی ہو. تو اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں علامہ اقبال کی تعلیمات سے ہیں ان سے غفلت برتی جا رہی ہے، اور لوگ یہ ایک قوم کی تباہی کی نشانی ہے کہ ہمارے لیڈر بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسی قوم ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہ مقولہ کہ غالباً قرآن مجید میں ہے، بیرسٹر صاحب بتائیں گے کہ ہم نہیں بدلتے اس قوم کو جب تک وہ خود نہیں بدلے گی. تو کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آیت کا ترجمہ. جی ہاں. تو ایک طرح سے ہمارے اوپر یہ عذاب جو نازل ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان تعلیمات سے غفلت دکھا رہے ہیں، اور اتنے ہم گم ہیں دنیاوی فوائد کے لیے، اور جو فی الفور حاصل ہو سکیں. کل کا مت سوچو، آج کو ہم کیا ہاتھ لے سکتے. اور یہ بھی نہیں کہ میں قوم کو دے کے آ سکتا ہوں، صرف یہ ہے کہ میں قوم سے لے کے آ سکتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے خود غرضی، نفسا نفسی، یہ ہماری کمزوریاں. بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، بیرسٹر صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قوم بدلے گی تو لیڈر بدلیں گے، چونکہ لیڈر جو ہے وہ جیسی قوم ویسے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں. مطلب یہ دو چیزیں پھر آگے نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید لیڈر جو ہے وہ قوم کو بدلیں گے. انٹریکشن تو ہے. کیا آپ اس کا مطلب ہے کہ قوم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مطلب جیسے علامہ نے بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کیا قوم کو آپ اس اہم موقع پر کیا پیغام دیں گے کہ وہ خود بجائے اس کا کہ وہ انتظار کریں کہ لیڈر آ کے اس کو بدلیں گے، انہوں نے بدلنا اور انہوں نے نئی قیادت جو ہے وہ سامنے لانی ہے جو اقبال کا اور قائد کا پاکستان جو ہے وہ بنائیں گے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اس کو اس طرح سے جواب دیتا ہوں کہ قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کے ساتھ جو میرے مکالمات ہوئے اب تک، دو جگہوں پر میں نے ان کو یہ تجویز پیش کی. ایک تو مذہبی دنیا کے جو لیڈر ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں نے ان کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ایک صوفی اکیڈمی بنائیں جن میں ان لوگوں کو تربیت دے کر کے باہر نکالا جائے. اور دوسری میں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان کو اچھی طرح سے چلانے کے لیے وہاں پر سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے ایک صوفی اکیڈمی قائم کی جائے. آپ حیران ہوں گے کہ میں اقبال کا یعنی اتنا پرستار ہونے کے باوجود کہ وہ تصوف سے ذرا آگے ہٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ تصوف کی خوبصورتی کو انہوں نے اپنی جان سے لگایا اور اس کے تحت زندگی گزاری. ان کا یہ معاملہ تھا تصوف کے بارے میں کہ یہ اخلاص العمل سکھاتی ہے. جو تصوف کی خوبصورتی ہے، عطائے الہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اب اس ایک کانسیپٹ کو آپ لے لیں، وہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے میں مر جانا ہوں پسند کروں گا مگر میں
اس رزق کو، اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس پر میرا حق ثابت نہیں ہو جاتا. اب دیکھیں، اب یہ پاکستان کے کس حکمران کو یہ چیز بارے کھائے گی جی؟ یہ تو نہیں کھائے گی نا، اور پھر دوسری بھی نہیں کھائے گی بارہ ان کو. یہ تو تھی تصوف کے لحاظ، کیونکہ اقبال نے، دیکھیں جی، تصوف نے جو ہمیں دیا، اقبال نے اس کو منوہن قبول کر لیا. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پیر قبلہ پیر صاحب ہی از دا گریٹسٹ ایکسپوننٹ آف دس کانسیپٹ. اس میں تکبر نہیں، اس میں لالچ نہیں، اس میں حسد نہیں، اس میں کینہ نہیں، اس میں بغض نہیں، اس میں عناد نہیں، اس میں انتقام نہیں. آپ صوفی نہیں ہو سکتے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو. اور اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے اور قناعت ہے. جب یہ ہو جائیں گی، انہوں نے صوفیزم کی یہ ساری چیزیں لے کر کے، اور جیسا کہ صوفی کا الٹیمیٹ گول وہاں پہنچا اور وصال ہوا، وہ کہتے نہیں میری دنیا ابھی آگے ہے، اسی رنگ و بو میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یا مقامات آہو فغاں اور بھی. تو یہ جو کائناتی منصوبہ کی جب بات کرتے ہیں ہم سر راہ میں، یہ اس کے راز آگے چل کر کھلیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نے وفا کی تو. ابھی تو اس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. دوسری جو ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، کہ خون گرم رکھنے کا ہے، لہو گرم رکھنے کا ہے. جہد مسلسل عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اب مجھے بتائیے کہ یہ اتنے بڑے کانسیپٹ، اتنے بڑے تصور، بخدا پاکستان کی پوری جتنی بھی آپ کی حکمران طبقہ ہے، اس میں کوئی شخص جو ہے، یہ سارے ملا کر کے ان خوبیوں کے حامل نہیں ہوتے. اگر کسی کی چھوٹی چھوٹی خوبی بھی جوڑ لی جائے نا، تو پھر بھی کسی ایک خوبی پہ پورا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری کھیپ جو ہے لیڈرشپ کی پاکستان سے، اسے بالکل قطعی ہٹا دینا چاہیے سین سے. اس کی جگہ پر وہ لوگ لانے چاہیے جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہو، اس سے سیکھا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانا چاہیے، تو وہ لیڈر تو خود پیدا ہوتے ہیں. آپ لیڈر کو تو لا کے نہیں بٹھا سکتے کہ یار اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو میرے لیڈر ہو. تو اصل میں لیڈرشپ اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان میں اس لیڈرشپ کو مروا بھی دیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. چونکہ جب فکر اقبال کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت طویل نشست جو ہے، ہم تو شاید کسی اقبال کی فکر کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی اس کے ساتھ بھی انصاف نہ کر پائیں اپنی اس نشست میں. لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، ایک آخری جو ہے نا وہ بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا آئیں گے اقبال اور جو شیکسپیئر کے حوالے سے جو بات ہے کچھ اس پہ، اور کچھ ہم عالمی شعراء اور دانشوروں کے ساتھ اقبال کے موازنے کی جو بات کی جاتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو بٹ صاحب اگر کوئی آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو ضرور. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا. میرا پیغام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک کو اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا. لیڈرشپ ہم میں سے ہی جاتی ہے، اور ہر انسان کو اپنی جو ہے اس کی امپورٹنس اور اس کا کردار، اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور ماحول کو بہتر، اقبال نے کہا اگر آپ ماحول بہتر دیں گے تو انشاءاللہ لیڈر بھی پیدا ہوں گے، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے انہوں نے یہاں پہ فرمایا، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی. میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے کہ تیری کرشم سازی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اب ماحول کی جو میں نے بات کی، اگر ماحول آپ برا دیں گے، وہ فرماتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہی